إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون محترم و مکرم حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ہم پر ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اکرام کا جو مشن تھا، جو ذمہ داری اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں دی گئی تھی، اب اس ذمہ داری کو قیامت تک علماء اکرام ادا کریں گے اور اپنے کندھے پر ڈھوئیں گے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قیامت تک اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی قائم رہے گی جو حق پر ہوگی اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتی رہے گی، صحیح دین کیا ہے لوگوں کو بتلاتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے لیے ایک جگہ جمع ہونے اور جمعہ کے موقع پر لوگوں کو کچھ وعد و نصیحت کرنے کا یہ بہترین بندوبست اور بہترین سسٹم تیار کر دیا ہے۔ الحمدللہ اس نظام کے تحت ہر ہفتے لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور دین کی کچھ باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ ہر شخص کے اوپر دین کے تعلق سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا، جن کے تعلق سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ زندگی ختم ہوگی اور برزخی زندگی شروع ہوگی، ہماری وفات کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو فرشتے اس قبر والے کے پاس پہنچتے ہیں، میت کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں۔ اکثر و بیشتر روایتوں کے اندر ملکان کا لفظ آیا ہوا ہے، دو فرشتوں کی بات آئی ہوئی ہے، اور جامع ترمذی کی روایت میں منکر اور نکیر کی صراحت کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی ہے۔
मुनकर और नकीर हर कब्र वाले के पास जब मैयत को उसके रिश्तेदार दफन करके आ जाते हैं तो आकर बेदार करते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं और फिर उनसे सवाल करते हैं। हर बंदे से 3 सवाल किया जाता है, मन रब्बुक वमा दीनुक वमन नबियुक। ये सवालात गर्चे बज़ाहिर बहुत आसान मालूम होते हो, लेकिन हकीकत में कब्र के अंदर इतने आसान होने वाले नहीं है। इन सवालों की तैयारी हमें इसी जिंदगी में करनी है। ये सवालात पहले से आउट हैं, लेकिन इसके बावजूद बेशुमार लोग ऐसे हैं जो खसारे की जिंदगी गुजारते हैं और इन तीनों सवालात की तैयारी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक सूरा नाजिल की है जिसकी अभी मैंने तिलावत की थी, सूरतुल अस्र, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इस सूरे के ताल्लुक से इमाम शाफिई रहमहुल्लाह फरमाते थे, लौ मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ वजल अलल खल्क़ इल्ला हाज़िही सूरा लकफ़तहुम। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी शरीयत में से, ये पूरे कुरान में से इस सूरे के अलावा कोई दूसरी सूरा नाजिल नहीं करता, यही एक सूरा मखलूक के लिए काफी होती। अब गौर करें कि इस सूरे की मानवियत किस कदर है कि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि अरबी जबान के सबसे बड़े आलिम थे, बल्कि अपनी जिंदगी में अरबी जबान के अंदर उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। ये सिर्फ शरीयत के उलूम के माहिर नहीं थे, फिक्ह और हदीस के माहिर नहीं थे, बल्कि अरबी जबान के बहुत बड़े इमाम थे। खुद उनका अपना कहना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अरबी जबान इतनी वसी जबान है कि इस जबान का इहाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इतनी गहरी जबान है और हकीकत में जो अरबी जबान पढ़ते हैं वो इसकी गहराई को, इसकी जामियत और मानवियत को जानते हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह इस सूरह के ताल्लुक से फरमाते हैं, लौ मा अंज़लल्लाहु अज़्ज़ वजल अलल खल्क़ इल्ला हाज़िही सूरा लकफ़तहुम। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इस सूरह के अलावा कोई दूसरी सूरा नाजिल ना करते तो यही एक सूरा मखलूक के लिए काफी होती। बज़ाहिर ये सूरा हम भी पढ़ते हैं, इसके माने से हम भी वाकिफ हैं, तर्जुमे के साथ हमने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें इसकी मानवियत पता नहीं लगती। हमें दूसरी सूरतों की तरह एक आम सूरत लगती है। हालांकि हकीकत में अगर गौर किया जाए तो इमाम शाफिई रहमहुल्लाह की बात 100% सच साबित होगी। इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ने सिर्फ ये बात नहीं कही है, बल्कि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह के बाद और भी दूसरे उलमाए किराम ने, मसलन शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने, अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने और बहुत सारे उलमाए किराम ने इसी चीज को तशरीह के साथ साबित किया है कि वाकई ये सूरह ऐसी सूरत है कि इसके अंदर जिन मसाइल का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है, अगर बंदा सिर्फ इन पर अमल कर ले, अपनी जिंदगी इस सूरह के मुताबिक सिर्फ गुजार ले, तो उसके लिए काफी है। आखिरत के अंदर उन्हें जिन मराहिल से गुजरना है, कब्र के अंदर जिन सवालों का जवाब देना है, अगर इस सूरह के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी गुजार ली तो इंशाअल्लाह कब्र के अंदर वो इन सवालों का सही सही जवाब दे देगा। और हकीकत में कामयाबी कौन सी कामयाबी है? हकीकत में कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अगर बंदा किसी तरह जहन्नम से नजात पा गया, जन्नत के अंदर उसे दाखिला मिल गया, तो इससे बड़ी कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि हकीकत में असल कामयाबी यही कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जो भी दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और किसी को पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कब खत्म होने वाली है। अभी कोई हट्ठा गट्ठा नौजवान है, वो ये ना सोचे कि मेरी जिंदगी काफी लंबी है। किसी को अगले 1 सेकंड के बारे में खबर नहीं है कि वो इस दुनिया में रहने वाला है या फिर आखिरत की उसकी जिंदगी शुरू हो जाने वाली है। गुज़श्ता रात की ही बात है, जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के अंदर हमारे एक उस्ताद थे, बिल्कुल नौजवान, बल्कि वो सेनेगाल अफ्रीका से आए हुए थे पढ़ने के लिए, बहुत ही सलाहियतमंद थे। जामिया की तरफ से उन्हें बाद ऐसे खास तलबा होते हैं कि उनको जामिया के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीस का भी मौका दिया जाता है, तो इनको भी मौका दिया गया था और उन्होंने हमें फिक्र का मादा पढ़ाया था। आज रात को खबर मिली कि उनकी वफात हो गई है। धक से रह गया
کہ ابھی ایک دم نوجوان تھے, ابھی علمی خدمات انہوں نے شروع کی تھی اور ابھی ان کا بلاوا آ گیا. اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی زندگی کب ختم ہونے والی ہے. انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے, وہی اصل زندگی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اگر اس نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا, ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں یہ ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے گرد و غبار ہوتے ہیں جو ننگی آنکھوں سے نظر نہیں آتے. اگر کہیں دیوار میں سوراخ ہو اور وہاں سے سورج کی روشنی روم کے اندر آ رہی ہو, کمرے کے اندر آ رہی ہو, تو وہاں پر اس روشنی میں یہ ذرے نظر آتے ہیں, ننگی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتے, حالانکہ موجود ہر جگہ ہوتے ہیں. اسے ذرہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اس ذرے کے برابر بھی اس نے کوئی نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا, کوئی گناہ کیا ہوگا اسے بھی دیکھے گا. اسی لیے انسان کو کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن معروفا, کسی بھی نیکی کو کرتے ہوئے اسے حقیر نہ سمجھو, ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ایک ذرے کے برابر بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں تو آپ کی آخرت کے لیے بیلنس ہو رہا ہے. اس بیلنس کو اس دنیا میں کر کے رکھیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن جو کچھ تم اس دنیا میں کماؤ گے اس کا پورا پورا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اگر کوئی جہنم سے نجات پا گیا, کسی طرح سے اسے جہنم سے نجات مل گئی, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت کے اندر اسے داخل کر دیا گیا, کسی طرح سے جنت میں داخلہ مل گیا, فقد فاز, تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. حقیقت میں کامیابی یہی کامیابی ہے. دنیا کے اندر سب سے عالی مقام آپ کو حاصل ہو, پوری دنیا کی بادشاہت آپ کے پاس ہو, لیکن آخرت کے اندر اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر دنیاوی زندگی ہماری کیسی بھی گزر گئی, آخرت کے اندر ہماری زندگی محفوظ ہے, کسی طرح رب کی جنت ہمیں مل جائے, جہنم سے چھٹکارا مل جائے, تو حقیقت میں کامیابی یہی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا ایک سامان ہے. اس چیز کو ہر شخص اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, اور اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا کی محبت ایسی محبت ہے کہ لوگ انسان غافل ہو جاتا ہے. اس چیز کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی طرف نفس کو راضی نہیں کر پاتا کہ میری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. نفس کو شیطان نے اس قدر بہلایا پھسلایا ہوا ہے کہ نہیں, تمہاری زندگی تو ابھی کافی لمبی ہے, جن کو گزرنا تھا وہ گزر گئے, لیکن تمہاری زندگی ابھی کافی لمبی ہے. اس طرح شیطان نفس کو بہلاتا رہتا ہے, پھسلاتا رہتا ہے, اور پھر انسان دنیاوی زندگی کے اندر مگن ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, اسی دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے. کم از کم شریعت کے متعلق ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اتنا علم شریعت کے متعلق میرے پاس ہو جس سے میں قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے سکوں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی. اس کا کیا معنی ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کون سا علم حاصل کرنا؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی دنیاوی زندگی چھوڑ کر مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے اور اسے وہاں پر جا کے علم حاصل کرنا چاہیے؟ یہ معنی نہیں ہے. اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ کم از کم انسان کے پاس شریعت کے متعلق اتنا علم رہے جس سے وہ اس دنیا سے مسلمان ہو کر جا سکے. آپ ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ 3 آیتیں سنتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہر خطبہ جمعہ کے اندر خطیب یہ آیت تلاوت کرتا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب اس دنیا سے تم رخصت ہو تو یہ کوشش کم از کم کرو کہ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری روح قبض ہو. اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارا شمار مسلمانوں میں ہو, کفار اور مشرکین میں نہ ہو. اگر ایمان کی حالت پر وفات ہوئی تو
انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں توقع ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہے کہ وہ مؤمن تھا, مسلمان تھا, کافر اور مشرک نہیں تھا, تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کے بقدر اسے سزا دے, لیکن اگر جہنم میں داخل کیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا. ایک نہ ایک دن اسے اللہ رب العالمین ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا اگر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے. یہ ہے توحید کی فضیلت, یہ ہے ایمان کی فضیلت. اگر یہی دولت, یہی نعمت ہمارے پاس نہ ہو, ہم ایسے اعمال کریں جس سے اس نعمت کو ختم کر دیں, تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا ہلاکت اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر, دنیاوی علوم کے اندر اور دنیا کے تمام چیزوں کے اندر ہم باریک سے باریک معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اکثر لوگوں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں بھی علم حاصل کرتے ہیں. انہیں سوئی سے لے کر جہاز تک کا علم ہوتا ہے, چاند تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن اس چاند کے رب تک پہنچنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ ہے اکثر لوگوں کی حالت. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کے معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی وہ جانکار ہوتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. وہم عن الآخرۃ هم غافلون, لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو وہاں پر غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ضرورت ہے کہ آخرت کے تعلق سے کم از کم ہم اتنا علم ضرور حاصل کریں جس سے قبر کے اندر سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکیں. دین کا علم ہمارے پاس کم از کم اتنا ہو سکے, اتنا ہمارے پاس دین کا علم ہو کہ جس سے ہم ایک مسلمان کے طور پر زندگی گزار سکیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے کلمہ لا الہ کا علم نہیں ہے, ارکان ایمان کا علم نہیں ہے, توحید کا علم نہیں ہے, جس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں, کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بلکہ کن چیزوں سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے, اسے ان بنیادی باتوں کی بھی خبر نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین کے ان بنیادی باتوں کے بارے میں بھی اسے خبر نہیں ہے, اتنا بھی اس نے علم حاصل نہیں کیا اپنی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی میں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر بیان کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العالمین عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں, والعصر سے مراد ہے دن کا آخری پہر, جو عصر کی نماز کا وقت ہے وہی وقت مراد ہے. حالانکہ بعض مفسرین نے زمانے سے یا وقت سے اس کی تفسیر کی ہے, لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر کے اندر, اسی طرح علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے مفتاح دار السعادہ کے اندر, امام شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات کے اندر, یہ کبار علماء میں سے ہیں, علماء راسخین میں سے ہیں, انہوں نے قرآن کی تفسیر کا یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عربی لفظ متعدد معانی کو شامل ہو تو اس کی تفسیر, صحیح تفسیر وہی ہوگی, معتبر تفسیر وہی ہوگی جو کتاب و سنت کے نصوص سے مؤید ہو, جس کی تائید کتاب و سنت کے نصوص سے ہوتی ہو. اور لفظ عصر کا معنی کتاب و سنت کے اندر عصر کے وقت کے علاوہ, دن کے آخری پہر کے وقت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملتا. اس لیے لفظ عصر کا صحیح معنی کیا ہے کہ دن کا آخری پہر, جو عصر کا وقت ہے یہ مراد ہے. اللہ رب العالمین نے اس وقت کی قسم کھاتے ہوئے کیا کہا ہے, ان الانسان لفی خسر, کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, ہلاکت کے دہانے پر ہے, سوائے وہ لوگ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا, پہلے نمبر پر وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں, ایک ایمان کامل اور ایک ہے ایمان اصلی. اگر ایمان کامل ہو تو یہ سب سے افضل ہے, اور یہی انسان سے مطلوب ہے کہ بندہ ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ مکمل مومن ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول, میں
آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں سوائے اپنے نفس کے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے نفس سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا الآن یا عمر، عمر اب تم حقیقت میں مومن ہوئے. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. بے شمار احادیث کے اندر آپ نے سنا ہوگا لا یؤمن سے بہت ساری حدیثیں شروع ہوتی ہیں. لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کر لے، اس طرح نہ کر لے، اس طرح نہ کر لے. یہ تمام حدیثیں اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق اگر اس کی تفسیر کی جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. یہ معنی نہیں ہے. اصل ایمان اس کا باقی رہتا ہے. تو ایمان کی دو قسم ہے، یہ ایک اصل ایمان اور ایک ہے کامل ایمان. تو دونوں قسموں کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. الا الذین آمنوا سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ علم کی دلیل ہے، کیونکہ بغیر علم کے ایمان مقبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ کا اقرار کرے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے، اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس کلمے کے شروط کیا ہیں، اگر اسے اس چیز کا علم ہی نہ ہو اور طوطے کی طرح رٹ لے تو یہ کلمہ اسے آخرت کے اندر نجات نہیں دلا سکتا. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زبان سے کیا ادا کیا ہے. اگر کوئی شخص نیند کی حالت میں ہو اور نیند کی حالت میں کلمہ لا الہ کا اقرار کر رہا ہو تو وہ شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا کیا ہے. تو علم کا ہونا ضروری ہے. الا الذین آمنوا یہ علم کی دلیل ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. علم کا مقام قول اور عمل سے پہلے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل کے طور پر یہ آیت ذکر کی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. یہ آیت انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کی ہے. لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کا تذکرہ کیا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. فرماتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ شروعات کی قول اور عمل سے پہلے. تو لا الہ الا اللہ کے زبان سے ادا کرنے سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے سامنے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو تم نجات پا جاؤ گے. فوراً لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا اجعل الناس اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ تو آپ کا عجیب و غریب مطالبہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری سانس تک اس کلمے کو اقرار کرانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. آخری سانس تک اللہ کے رسول نے کوشش کی اور اپنے چچا سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. چچا جان ایک مرتبہ اس کلمے کا اقرار کر لے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر آپ نے اس دنیا میں اگر آج اقرار کر لیا تو اس کلمے کو آپ کے لیے میں قیامت کے دن حجت کے طور پر پیش کروں گا کہ میرے چچا نے اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اس زبان اپنی زبان سے اس کلمے کو ادا آخری سانس تک نہ کر سکے. آخری لفظ جو ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا انا علی ملت عبد المطلب. عبد المطلب کی ملت پر میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. اس وجہ سے زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کرنے کے باوجود صرف یہ نعمت نہ ہونے کی وجہ سے، کلمہ توحید کی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی نعمت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی خدمت. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی خدمت کی ہے، خدمت خلق میں مصروف ہیں. اسلام کی بھی خدمت کرے، اللہ کے رسول کی بھی خدمت کرے، اس کے باوجود اگر یہ کلمہ زندگی میں نہ ہو تو آخرت کے اندر نجات نہیں مل سکتی ہے. یہ چچا جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے رسول کی خدمت کی، بلکہ بے شمار ایسے صحابہ اکرام تھے جن سے زیادہ اس چچا نے اللہ کے رسول کی خدمت کی تھی.
ہمیشہ دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے بھتیجے کو نقصان نہیں پہنچانے دیتے تھے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہی ایک کلمہ ان کی زندگی میں نہیں تھا. اس وجہ سے ٹھکانہ کیا ہوا؟ ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بالمقابل غور کریں اس صحابی کی حالت جو کفار کی طرف سے اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے خلاف لڑنے کے لیے میدان جہاد میں آئے ہوئے تھے. میدان جنگ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور یہاں پر آ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. ابھی اللہ رب العالمین کے لیے ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے, ایک نماز تک نہیں پڑھی ہے, اور پھر اسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا, اسلام کے لیے بظاہر کوئی خدمت انجام نہیں دی, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ کہاں کیا؟ جنت کے اندر شہداء اور صالحین کے ساتھ, انبیاء اکرام کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوا. لیکن کوئی شخص صرف اس کی زندگی میں ایک کلمہ نہ ہو, اگر اس نے زندگی بھر اسلام کی خدمت کی ہو, تب بھی آخرت کے اندر نجات نہیں پا سکتا. تو یہ کلمہ صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے. اگر صرف زبان سے ہی ادا کرنا ہوتا تو ابو طالب کے لیے کیا مشکل تھا؟ زبان سے ادا کر دیتے. لیکن ابو طالب سمجھ رہے تھے کہ یہ بھتیجا کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں, صرف زبان سے ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. یہ کفار مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے تھے, کیوں؟ اللہ کے رسول ان کے نزدیک خود بہت محبوب تھے جب تک انہوں نے اس کلمے کی طرف دعوت نہیں دی تھی. لیکن جیسے اس کلمے کی دعوت دینی شروع کی, اللہ کے رسول سب سے مبغوض ہو گئے. کیا نہ اللہ کے رسول پر انہوں نے الزام لگایا, کاہن ہونے کا, نجومی ہونے کا, یہاں تک کہ پاگل تک ہونے کا انہوں نے الزام لگایا اللہ کے رسول پر. کس وجہ سے؟ صرف اس کلمے کی وجہ سے. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کلمے کے اندر اللہ کے رسول ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو پہلے ہمیں اس کلمے کے معنی کے تعلق سے علم ہونا چاہیے. تو الا الذین آمنوا, یہ علم کی دلیل ہے کہ پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. علم کے بعد اگر ہم عمل کریں تو وہ عمل قابل قبول ہے. بلا علم کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. کسی شخص کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم, وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, اور وہ کسی غیر شرعی طریقے پر نماز پڑھتا رہے, زندگی بھر نماز پڑھتا رہے, تو کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی عبادت قابل قبول ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ بلا علم اگر کوئی عبادت کرے گا تو وہاں پر غلطی کرے گا. اس طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے. اس لیے علم سب سے پہلے ہے. العلم قبل القول والعمل فعلم انه لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین نے علم کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ سے پہلے اس کا نمبر آتا ہے. اس لیے اس امت کی شروعات ہی ہوتی ہے علم سے. جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام سے پڑھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو یہ پڑھنا جو ہے, یہ علم حاصل کرنا جو ہے, تو کس چیز کا علم؟ اللہ رب العالمین کی معرفت کا علم. کم از کم ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو پہچان سکیں, دین کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اس چیز کو جان سکیں. تو یہ ہے پہلی چیز. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کی سورت کے اندر؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے بعد نیک عمل کی. عمل کوئی بھی اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں نہ پائی جائیں. یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے. پہلی شرط ہے اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں ہے, کسی انسان کو خوش کرنا ہے, اللہ رب العالمین کے پاس ثواب کی نیت سے وہ عمل نہیں کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کو خوش کرنا اور راضی کرنا مقصود نہیں ہے, تو پھر اس عمل کا ثواب اسے اللہ کے پاس نہیں مل سکتا. اس عمل کو عمل صالح نہیں کہا جا سکتا. عمل صالح کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو, اخلاص سے وہ عمل کیا گیا ہو. دوسری شرط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے اس عمل کو کرے. اگر اس طریقے سے اس عمل کو اس نے انجام دیا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل قابل قبول ہے. لیکن اگر اپنے ذہن سے اس نے کوئی ایسا عمل کیا, کسی ایسے عمل کی ایجاد کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا. آج دیکھیں آپ معاشرے کے اندر کتنے ایسے اعمال ہیں جنہیں دین کے نام پر کیا جاتا ہے. بے شمار آپ کو ایسے اعمال ملیں گے جنہیں دین کے نام پر, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے نام پر کیا جاتا ہے, لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ملتا. کتاب و سنت کی دلیل آپ کھنگال ڈالیں, کوئی آپ کو دلیل نہیں ملتی اس عمل کے مشروع ہونے کے بارے میں.
ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل گرچہ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو تھکائے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ضروری ہے. جس طرح آپ ATM کارڈ داخل کرتے ہیں اور صحیح نمبر جب تک آپ نہ داخل کریں پن نمبر تب تک آپ کا ہی پیسہ ہے لیکن نہیں نکل سکتا, اسی طرح عبادت کا معاملہ ہے. جب تک اس طریقے پر نہ کریں جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے, آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے, سلف صالحین نے کر کے دکھایا ہے, تب تک وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ بنیادی دو شرطیں ہیں, اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی وہ کیا ہے؟ الا الذين عملوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, حق کی تلقین کرتے ہیں. یہ دلیل ہے دعوت کی. ہر انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے دعوت کا کچھ حصہ واجب کیا ہے. کتنا حصہ؟ جتنا اس بندے کے پاس علم ہے. اس کا مجال کیا ہے, میدان کیا ہے, تو اس کے علم کے حساب سے اللہ رب العالمین نے اس کا میدان طے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص ذمہ دار ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. آگے اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ایک گھر کا گارجن اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے, گاؤں کا سردار اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے, ایک کسی ادارے کا انسٹیٹیوٹ کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے. اگر ماتحت جو لوگ ہیں وہ نماز نہیں ادا کرتے, وہ گھر کے اندر بے حیائی کو عام کر رہے ہیں, تو گھر کا مالک یہ کہہ کر اللہ کے پاس نہیں بچ سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے میں نے ان لوگوں کو اس چیز کی دعوت نہیں دی تھی, اس چیز کو اپنے گھر کے اندر نہیں روکا تھا, یہ کہہ کر وہ نہیں بچ سکتا. یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے, اور ان چیزوں کی دعوت دینا ہر شخص کے اوپر واجب بھی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے دعوت کی آپ کو اجازت دی ہے, جس کو مکلف بنایا ہے, اس کو دلیل بنا کر کوئی شخص کیا کرے, اسٹیج پر کھڑا ہو جائے اور فتوے دینے لگے. اس کے لیے الگ علم کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج بے شمار لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فتوے دینا شروع کرتے ہیں. علم حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق بنیادی دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے. جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں پہلے دیکھیں کہ اس بندے کے پاس یہ صلاحیت ہے یا نہیں, اس نے حقیقت میں اس علم کو اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے یا نہیں, اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ سلف صالحین کے منہج پر ہے یا نہیں. اگر کوئی علامہ بھی ہو لیکن عقیدے کے اندر قدری ہو, معتزلی ہو, جبری ہو, خارجی ہو, تو ایسے شخص سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں, جس سے شریعت سیکھ رہے ہیں کہ کیا حقیقت میں اس بندے کے پاس اتنی اہلیت ہے کہ وہ ہمیں دین سکھا سکے, یا خود وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ پہلے جا کر وہ خود پڑھے اور پہلے خود اس دین کو سیکھے, اس دین کے اصول و قواعد کو جانے. تو جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں پہلے اس کے اندر اس چیز کو تلاشیں کہ کیا اس کے پاس دین سکھانے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز کہ اہل سنت والجماعت کے منہج اور عقیدے پر ہے یا نہیں. اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو اس سے دین سیکھ سکتے ہیں. تو تیسری چیز یہی ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو علم عطا کیا ہے, کم از کم ایسے مسائل جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, مثلا زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, جھوٹ بولنا حرام ہے, غیبت حرام ہے, اس طرح بے شمار مسائل ہیں جن کے بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اہل علم کی اصطلاح میں ایسے مسائل کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلوم من الدین بالضرورہ, یعنی ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایسے مسائل کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے پیمانے پر اپنے ماتحت لوگوں کو دین کے ان مسائل کو بیان کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے بچے کو 7 سال عمر ہو جانے کے باوجود نماز کے لیے نہیں کہتا, 10 سال عمر ہو جانے کے باوجود اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اسے نہیں مارتا, اسے مسجد نہیں لاتا, تو صرف وہ بچہ گنہگار نہیں ہوگا, گنہگار یہ بھی ہوگا. یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ میں عالم دین نہیں تھا اس لیے میں نے دعوت کی اور تبلیغ نہیں کی, بلکہ اتنی دعوت اس کے اوپر بھی واجب ہے. تو الدعوت الیہ وتواصوا بالحق کا یہی معنی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی اور میرے گھر کے اندر سب سوئے ہوئے ہیں اور مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے.
میں الحمدللہ دین کے راستے پر گامزن ہوں، لیکن گھر کے اندر شراب کا ماحول ہے، جوئے کا ماحول ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تو صحیح راستے پر ہوں، میں بچ جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اتنی دعوت آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ ہاں، دعوت دینے کے بعد اگر وہ لوگ صحیح راستے پر نہ آئیں تو آپ بچ جائیں گے۔ ہدایت کے راستے پر لانا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اگر ایک بندہ ہدایت کے راستے پر کسی کو لا سکتا تھا تو ابھی میں نے ابو طالب کا قصہ ذکر کیا، اللہ کے رسول ہدایت کے راستے پر لے کے آ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، زندگی بھر دعوت اور تبلیغ کے راستے پر اپنی زندگی انہوں نے کھپا دی تھی۔ تو آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نتیجہ پیدا کرنے والا ہے، اثر دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا کام بس یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی صحیح تعلیم دیں، لوگوں کو دین کی تلقین کریں اور ان کے دلوں کے اندر اثر پیدا کرنا، انہیں ہدایت کے راستے پر لانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حاضرین، چوتھی چیز اس سورہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ ہے صبر۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر کا مفہوم اتنا وسیع ہے شریعت کے اندر، اور اس کی تلقین اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ کی ہے کہ اس کے اوپر صرف بولا جائے یا اس چیز کو اگر صرف بیان کیا جائے تو کافی وقت کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیاری سی کتاب لکھی ہے صرف اس موضوع پر، جس کا نام ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین، اور مختصر انداز میں اگر آپ کو پڑھنا ہو تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب قاعدۃ فی الصبر پڑھیے، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ صبر کہتے ہیں ایک ایسا فاضلانہ اخلاق ہے جو انسان کو ہر اس کام سے روک دے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس چیز کو صبر کہتے ہیں۔ عموماً جب لفظ صبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جیسے ہی صبر کا تذکرہ کیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے تو ایسے موقع پر جزا فضا نہ کرنا، شکوے شکایت نہ کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ حقیقت میں شریعت کی اصطلاح میں صبر کا یہ معنی نہیں ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہ صبر کا بہت ہی تنگ اور ناقص مفہوم ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس کے اندر اس سے کہیں زیادہ کشادگی ہے۔ صبر کی فضیلت کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں، علامہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 90 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک دو جگہوں پر نہیں، 90 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے صبر کی بات کی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام حقیقت میں انسان اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا یا اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر کی صفت موجود نہ ہو۔ اگر کسی کے اندر صبر کی صفت موجود نہیں ہے تو اس کام کے اندر، چاہے وہ پڑھائی کے اندر ہو، چاہے تجارت کے اندر ہو، چاہے کسی بھی کام میں، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر صبر کی صفت نہ پائی جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر من جملہ پوری شریعت کو دیکھا جائے، کتاب و سنت کے تمام نصوص کو بغور پڑھا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر۔ حقیقت میں پورا دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا کیا ہے؟ شکر۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، انہوں نے قرآن اور سنت سے اسے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ آیت 4 جگہوں پر قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر فإن أصابته سراء فشكر فهو خير له وإن أصابته ضراء فصبر فهو خير له۔ ایک مومن کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہوتی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں
ان امرہ کلہ خیر، اس کی زندگی میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہے. ایک مومن کی زندگی میں کبھی شر نہیں آتا، کبھی برائی نہیں آتی، ہمیشہ موسم بہار ہے مومن کی زندگی. کس طرح؟ ان اصابتہ سرا فشکر فہو خیر اللہ، اگر اس کی زندگی میں خوشحالی کے مواقع آتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا فَصَبَرْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر ایسے موقع پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے حساب بدلا دیتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بے حساب اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال میں صبر کے علاوہ کسی دوسرے عمل کے بارے میں ہمیں نہیں پتا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہو کہ اسے بے حساب بدلہ دیا جائے. دوسرے اعمال کے سلسلے میں ایک لمٹ بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ عمل جو ہے صبر کا عمل، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر کسی حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اجر عطا کرتا ہے. بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے یہی فضیلت وارد ہے، تو میرے بھائیو روزہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے، بلکہ روزے کے اندر سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انسان اپنے روم میں ہوتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیتا. کس لیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس اسے اس عمل کا بدلہ لینا ہے. یہی تو صبر ہے. تو صبر کا جو وسیع مفہوم شریعت کی نگاہ میں ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر صبر کرنا، اور یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی پر صبر کرنا یہ صبر کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. دوسرے نمبر پر ہے گناہوں پر صبر کرنا. کسی گناہ کے تعلق سے دل کے اندر رغبت پیدا ہو رہی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے پیسے سے بھی نوازا ہے، آسانی کے ساتھ یہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو روک رہا ہے. یہی صبر ہے. یہ گناہ سے صبر کرنا، حرام کاموں سے صبر کرنا صبر کی دوسری قسم ہے، اور یہ دوسرے مرتبے پر ہے. اور تیسرے مرتبے پر وہ ہے جسے اکثر و بیشتر لوگ صبر کے مفہوم کے طور پر سمجھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو ایسی صورت میں جزا فضا نہ کرنا، شکوے شکایت نہ کرنا، اور صبر کا دامن تھامے رہنا. تو یہ حقیقت میں صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور اعلیٰ مرتبہ سب سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی پر صبر کرنا. یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے صبر کی. تو ایک بندے کے اندر اگر صبر آ جائے تو حقیقت میں وہ بندہ کامیاب ہے. تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی کے 4 اصول بیان کیے ہیں. ایک ہے کیا؟ علم. دوسرا ہے عمل صالح. تیسرا ہے دعوت. اور چوتھا اصول ہے صبر کرنا. اگر یہ چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو اللہ رب العالمین کے وعدے کے مطابق ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے، کامیاب بندوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقت میں اپنے کامیاب بندوں کے اندر ہمیں شمار کرے، اپنی زندگی گزارنے کی اسی طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.